جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر ایشوریہ رچنا کے آدھار پر ایشور کی صحیح پہچان کیا ہے؟ یعنی سنسار کے سچے مالک کی سچی پہچان کیا ہے؟ دلیل دے کر آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سچائی کی لگاتار تحقیق کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار ساری ویڈیو سنیں تاکہ سچ کو سمجھ پائیں۔ تھوڑی بہت بات سننے سے سمجھ میں نہیں آتا بھائی۔ تو بھائی سنسار کے سچے مالک نے، اللہ ایشور نے، یہ کائنات اسی لیے بنائی ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں سب کچھ میرا ہے۔ اب وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، میری قدر کون کرتا ہے اور میری بن دیکھے پہچان کرتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ٹیسٹ لے رہا ہے بھائی۔ پھر جو قدر کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس زندگی کا بدلہ وہاں ملے گا۔ جو قدر کرنے والے ہیں ان کو اپنے انعام جنت سے نوازے گا، اس دنیا کے بدلے میں جنت دے گا۔ اس دنیا کی رچنا یہ بتا رہی ہے، سمجھے کہ جب اس نے ہمیں یہ دنیا بنائی اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں ہر چیز عطا کری، اس نے دی، تو اگر ہم اس دنیا کے جھوٹ کو چھوڑ کر کے دنیا بنانے والے کو پسند کریں گے، اسے راضی کریں گے، تو اس دنیا کے ہی بدلے میں، اس دنیا کے جھوٹ کو چھوڑنے کے بدلے میں، دل سے چھوڑنے کے بدلے میں، اس دنیا کے بدلے میں جنت دے گا، جنت کا انعام دے گا۔ اور جو اس دنیا میں اس کی رچنا کے خلاف چلیں گے، برائی پہ چلیں گے، اس کی ناشکری کریں گے، بنا مالک کی آزاد سمجھ کر دنیا میں جو ہے جیون جئیں گے، جیون کا سمے پورا کر لیں گے، سب کو وہی جیون کا سمے دینے والا ہے بھائی، اچھا ہو یا برا ہو، حقیقت پہ غور کریں۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے مریں گے، ان کو سزا دے گا نرک کی آگ میں۔ یہی ایشوری رچنا ہے۔ زندگی جینے کے دو طریقے ہیں، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔ سچائی کا راستہ ایشور کا ہے، اسی لیے اچھا کام کرنے میں، سچ بولنے پر، سچ پر چلنے پر وہ سکون پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے سچائی کا راستہ میرا ہے، اس پہ چل۔ اور برائی پر چلنے پر بے چین کر دیتا ہے، اشارہ کیا ہے خاموش قدرت سے کہ اس پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد بھی برا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر ایشوری رچنا ایک ہی ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی۔ یہ دو راستے دیے ہیں اس نے جیون جینے کے، ان دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے۔ جو سنسار کے سچے مالک نے اپنی سچی کتاب، آخری کتاب پوتر قرآن مجید میں فرمائے ہیں کہ سچ اور جھوٹ، کہ ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں۔ ہاں، چاہے ہمارا احسان مانے، ہمیں مالک سمجھے، یا ہمارا انکار کرے، ہیں ناشکری کرے، چاہے تو ہم سے دوستی نبھائے، چاہے دشمنی نبھائے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ ان دو راستوں کے دو انجام صاف صاف بتا دیے ہیں۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم میں سزا ہے۔ جو اللہ کا انکار کر کے دھرتی میں فساد پھیلائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اور جو اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلے گا، جھوٹ سے بچے گا پوری طرح، ہیں اسے راضی کرے گا، تو وہ جنت کا انعام پائے گا۔ اب آئیے اپنی بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام دھرم کے مادھیم سے سنسار کے سچے مالک کی سچی پہچان کیا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں، اور اچھے نام ہیں جتنے بھی سب اللہ کے ہیں، اسی کے ہیں، سنسار کے سچے مالک کے ہیں۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسان ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ کے نشے میں ہیں، برائی کے نشے میں ہیں، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، زمین کا نشہ، جائیداد کا نشہ، اپنے اندر کے گھمنڈ کا نشہ ہے نا، جھوٹ کے نشے میں ہیں، اور اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی
अपनी मौत को भुलाए फिरता है, इसी नशे में अल्लाह के हुक्मों का इनकार करता है, अल्लाह के हुक्मों को ठुकराता है, अल्लाह के हुक्मों को ठुकरा कर जहन्नुम की तरफ चला जाता है। अब आइए हम इस्लाम धर्म के माध्यम से समझते हैं संसार के सच्चे मालिक को। देखिए सूरह इखलास में सबसे पहले कहा गया है कुल हु अल्लाहु अहद। ये एक अरबी भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ है कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला एक है। तो भाई इससे हम शॉर्ट में समझें कि इस कायनात का मालिक एक है, ये कुरान बता रहा है। और आप कायनात की हकीकत पर जब गौर करेंगे, इसे हकीकत की निगाह से देखेंगे कायनात को, तो वाकई एक मालिक की बादशाहत इस कायनात पर छाई हुई है। इस कायनात के बनने और चलने में एक सोच काम कर रही है, एक समझ काम कर रही है। अब इस कायनात का मालिक एक है तो उसकी समझ और सोच एक है। इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान शैतानी झूले में झूलकर, शैतानी चक्कर में फंसकर बुराई के नशे में उलझ जाते हैं। अरे इस कायनात की रचना पर गौर करें, ये सूरज निकलता है, दिन निकलता है कर्म करने के लिए। हमें जीवन दिया है उस मालिक ने, और हमें खाने पीने के जीवन देकर जीवन जीने की सारी ज़रूरतें उसने दी हैं हमें, और हमारे कर्म करने के लिए दिन निकाल देता है, आराम करने के लिए रात कर देता है, सूरज को निकालता है। कितने खूबसूरत फल हैं, सब्जियां हैं, तमाम चीज़ें हमें खाने को दे रहा है। तो खुदा को नहीं पहचानते लोग। ज़्यादातर लोग अपने बनाने वाले को नहीं पहचानते हैं। अपनी बनावट से, इस कायनात की बनावट से, इस कायनात के चलने से अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देते लोग। भाई जब हम इस कायनात में गौर करते हैं, अपने मन के ख्यालों में इस कायनात से अलग हटके इस कायनात को देखो। इस कायनात का सिस्टम किस तरह चलाया जा रहा है, किस तरह से इसको बनाया गया है। कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है, कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। और याद रखना, कोई चीज़ खुद पे खुद नहीं बनती, कोई चीज़ खुद पे खुद नहीं बनती, कोई चीज़ खुद पे खुद नहीं चलती। तो भाई साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि मटेरियल को नहीं पैदा कर सकता। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में क्या है, पानी की बोतल। अब मैं इस बोतल से कहूँ कि ए बोतल, तू अपने जैसी एक बोतल पैदा कर दे, कर देगी पैदा? नहीं। अगर इस बोतल को 500 साल भी आप रखो और इससे कहते रहो कि ए बोतल, तू अपने जैसी एक बोतल पैदा कर दे, कर ही नहीं सकती। यानी अल्लाह का कुरान हमें ये समझाता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो अपने जैसी दूसरी चीज़ पैदा नहीं कर सकती। समझे बात को बड़ी गहराई से। जो चीज़ भी दुनिया में है वो अपने ही जैसी दूसरी चीज़ पैदा नहीं कर सकती। अब तुम कहोगे कि इंसान ने तो बहुत सारी चीज़ बनाई है भाई, एसी है, फ्रिज है, हवाई जहाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो याद रखें, ये आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान धरती पे आए थे, ये उनकी खोपड़ी में ये सारा ज्ञान पहले ही डाल दिया गया था एक साथ, जो अब उनकी नस्ल में, उनकी औलाद में धीरे धीरे खुल रहा है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ उस इल्म की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ जैसी है वो अपने जैसी दूसरी चीज़ पैदा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे इंसान ने अपनी तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अल्लाह ने अकल दी है ना उसको, जब भी तो बनाई है। तो इंसान जो है अपने जैसा दूसरा इंसान पैदा नहीं कर सकता। अपने जैसा ढांचा बना सकता है ना, ढांचा बना सकता है, और नज़र का धोखा दिखने में रंग रूप भी दे सकता है उसे, मगर उसमें आत्मा रूह नहीं डाल सकता।
میں اس زمین سے کہوں کہ اے زمین تو اپنے جیسی اور زمین پیدا کر دے، نہیں کر سکتی۔ آسمان سے کہوں کہ اے آسمان تو خود اپنے جیسا اور آسمان پیدا کر دے، نہیں کر سکتا۔ سورج سے کہوں کہ تو اپنے جیسا ایک سورج اور پیدا کر دے خود سے۔ اب ہمارے بنانے میں اور سنسار کے سچے مالک اللہ کے بنانے میں بڑا فرق ہے بھائی۔ ہم اگر کوئی چیز بنائیں گے تو ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہے۔ مکان بنائیں گے تو ہمیں سیمنٹ چاہیے، روڑی چاہیے، بدرپور چاہیے، اینٹ چاہیے، ہے کہ نہیں، سامان چاہیے، تب جا کے ہم کوئی چیز بنائیں گے۔ مگر اللہ کے بنانے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ زمین کا ایک کڑ نہ تھا، ذرہ نہ تھا، اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ آسمان کا ایک کڑ نہ تھا، ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے آسمان کو بنا دیا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اسے کچھ بھی بنانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے ہر پرکار سے، ہر طرح سے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو بھئی ہم سنسار کے سچے مالک کو عقل کھول کر اسے پہچانیں۔ جتنے بھی دنیا کے سارے سائنٹسٹ ہیں، سائنسداں ہیں، انہیں لاؤ بلا کے میرے پاس، اور میں ان سے ایک سوال کروں گا، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو میں کہوں وہ کر نہیں سکتے۔ میں ان سے کہوں گا، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ہے، کہ تو انسان ہے، اے انسان تو مجھے اپنے جیسا ایک انسان پیدا کر کے دکھا دے، اس کے اندر آتما کو ڈال کر کے، روح کو ڈال کر کے، بالکل اپنے جیسا پیدا کر کے دکھا دے۔ تو میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا قرآن سچ بول رہا ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو بھئی انسان اپنے جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں سارے سائنٹسٹوں سے ایک سوال پوچھوں، ایک کام کرنے کو کہوں، تو وہ نہیں کر سکتے، معمولی سی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ بلا کے لاؤ، میں سوال کروں گا اور ان سے یہ کہوں گا کہ بتاؤ بھائی، کیا تم انسان کو انسانیت کے طریقے سے جینا سکھا سکتے ہو؟ یہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، کیا تم انسان کو انسانیت کے طریقے سے جینا سکھا سکتے ہو؟ سنسار کے سچے مالک نے انسان کو انسان بنایا ہے، مگر شیطان نے اس کو جانور کر دیا، جھوٹ پہ چلا کر۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا میں ایسے جی رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا ہو۔ ہر انسان کو پتہ ہے مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس کا بھی کوئی طے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور یہ خیال لے کر دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے۔ تو میں اگر ان سائنٹسٹوں سے پوچھوں، جو سائنسداں ہیں، ویگیانک، کہ بھئی کیا تم انسانوں کو انسانیت کے طریقے سے جینا سکھا سکتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، یہ قانون وہی دے سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ یہ قرآن اسی کا قانون ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، سچ پر چل کر، کیسے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر پاک کرنا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی نرک سے بچنا ہے اور سورگ میں جانا ہے۔ یہ قرآن ہی سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ انسان کی جو کھوپڑی ہے، اس میں جو نسیں ہیں وہ محدود ہیں، ایک حد تک ہیں۔ انسانی عقل ایک حد تک چل سکتی ہے، حد سے باہر نہیں جا سکتی، جس کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سنسار کا سچا مالک، کہ اے جن اور انسانوں،
तुम हमारी कुदरत से, हमारे ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते। अब साइंस ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि भाई ये जो लोग मर मर के जा रहे हैं, आखिर आत्मा को निकाल लिया जाता है, ये कहीं तो जा रहे हैं, कोई जीवन है, कोई जीवन है। रॉकेट भेज रहे हैं, खलाई जहाज भेज रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो भाई ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इंसानी जो खोपड़ी है वो महदूद है, ये लामहदूद नहीं है। याद रखें, इंसान का जो शरीर है ये मिट्टी से बना है, और ये शरीर जो है रूह की सवारी है, आत्मा की सवारी है। समझ में आ रही है बात? हाँ, शरीर जो है रूह की सवारी है। ये शरीर रूह को दिया गया है ताकि रूह कर्म करे, आत्मा कर्म करे, ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। अब इंसान के कर्म करने का दायरा भी अल्लाह ने महदूद कर दिया है, लामहदूद नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि दो ही रास्ते दिए हैं, सच और झूठ, इससे तीसरा रास्ता नहीं है कोई। हाँ, या तो इंसान अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा, इससे तीसरा कोई और रास्ता नहीं है कर्म करने का, जीवन जीने का। या तो अल्लाह को मालिक पहचानेगा, हैं, होश और हवास में आकर। बेहोशी में तो हर इंसान जानता है, दुख तकलीफ में पुकारता है उसे, मगर होश में अपने मन की आवाज़ को सुनना है और इस कायनात में गौर करना है। अल्लाह ने अपनी रचना के आधार पर हर बच्चे को जब माँ के पेट से बाहर निकालता है तो उसके अंदर जीवन जीने का मकसद रच के भेजता है। इस दुनिया में शैतानी माहौल है, इस शैतानी माहौल में आकर इंसान मकसद से भटक जाता है और वो सच को मजाक और खेल समझता है और झूठ में कामयाबी समझता है दुनिया में, है ना। हाँ, अब कुरान यही समझाता है कि पागलों, अपने अंदर ईश्वरी रचना को बेकार मत समझो। इस रचना के आधार पर दो ही जिंदगी जीने के तरीके दिए हैं उसने, सच और झूठ। सच पर चलने वाला ही कामयाब होगा, झूठ पर चलने वाला नाकाम होगा। समझा अपनी अकल को और अपने दिल को, ईश्वरी रचना को अपने अंदर बेकार न समझ। ये रचना अल्लाह ने, ईश्वर ने रची ही इसलिए है तेरे अंदर, हाँ, ताकि तू अच्छे कर्म करे तो तुझे जन्नत में अच्छा बदला दे, अगर बुरे कर्म करे तो जहन्नुम में बुराई का बदला दे। तूने जिंदगी को खेल समझ रखा है, जीवन का समय हर रोज, हर वक्त, हर घड़ी मौत की तरफ को जा रहा है। इस दुनिया में समय लेके आया है, हाँ, पूरा करके जाना है, इम्तिहान दे के जाना है। अब जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि भाई सच पे चलने वाला ही कामयाब होगा, झूठ पे चलने वाला नाकाम होगा, अब शैतान उसको यहाँ गुमराह कर देता है, अरे कि इतनी पब्लिक दुनिया में बुराई कर रही है, मैं कर रहा हूँ तो क्या है, हैं? कहीं ऐसा ना है, कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो ज़्यादातर झूठ और बुराई फैली हुई है। झूठ पे चलने वाले ज़्यादा हैं, सच पे चलने वाले ना के बराबर हैं, तो इंसान इस बहाव में बह जाता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह का कानून क्या है, हाँ, एक तरफ है दुनिया और दुनिया के लोगों का कानून है, इनकी सोच, इनकी समझ, और एक तरफ है दुनिया के एक अकेले बनाने वाले का कानून। तो उसने जिस कानून के तहत दुनिया बनाई है, ईमानदार बेईमान को छांटने के लिए, ईमानदार को जन्नत में बदला देने के लिए और बेईमान को जहन्नुम में बदला देने के लिए, अगर उसकी रचना के खिलाफ सारी दुनिया में सारे इंसान झूठ पर चलने वाले हों और रचना के आधार पर एक इंसान सच पर चलने वाला हो, तो सारे इंसानों को अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंक देगा और एक इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। उसके कानून को कोई रोक नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। जब वो फैसला करेगा, बदला देगा अपनी रचना के आधार पर, तो मेरे भाइयों कोई चू नहीं कर सकता, कोई उसके फैसले को काट नहीं सकता। आज तो एक जालिम अगर जुल्म करे तो जालिम का साथ देने वाले बहुत सारे हैं, मजलूम बेचारा अकेला रह जाता है। जब अल्लाह फैसला करेगा तो जालिम चाहे पूरी दुनिया के इंसान क्यों ना हो, सबको जहन्नुम में सजा देगा, हाँ, मजलूम को सही इंसाफ करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें, उसकी तारीफ़ करें, हैं, और दुनिया में उसकी पहचान कराएं, उसकी तारीफ़ बयान करें।
اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہی جیون کا مقصد ہے۔ تو بھئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک زندگی رہے گی موت نہیں آئے گی، میں اس کائنات میں اللہ کی پہچان کرتا رہوں گا اور اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا، اور اللہ کے بندوں کو، جتنے بھی دھرتی پہ انسان ہیں، سب کو اللہ کی پہچان کراتا رہوں گا، اللہ کی تعریف بتاتا رہوں گا۔ اس پوری پرتھوی پر ایشوری رچنا کے خلاف اندھکار ہی اندھکار پھیلا ہوا ہے، روشنی کی کرن کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے، اگیان ہی اگیان پھیلا ہوا ہے، جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ اس قرآن کے روشنی والے گیان کو دنیا میں پھیلائیں تاکہ اندھکار مٹے اور دھرتی پر سے فساد مٹے۔ جہالت ہے، اندھکار ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں ظلم جاستی، لڑائی جھگڑا، فساد پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک کتے کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ جب کوئی انسان اسے پتھر مارتا ہے تو پتھر اس کو جا کے لگتا ہے، پتھر کے لگنے سے چوٹ لگی نا، اسے پتھر کے لگنے سے چوٹ لگی، لیکن مارا انسان نے۔ بات کو سمجھے؟ تو کتا پتھر کو کاٹنے کے لیے نہیں چلتا، بلکہ جس انسان نے اس پتھر کو مارا ہے اس کو کاٹنے کے لیے چلتا ہے۔ تو اس کتے کو بھی اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ پتھر کی طرف نہیں لپکتا کاٹنے کے لیے، جس انسان نے اس پتھر کو مارا ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کتا بھی یہ جانتا ہے، اتنی سمجھ دی ہے اللہ نے کہ یہ پتھر بے جان ہیں، یہ تو مجبور ہے، اس انسان نے مجھے پتھر مارا تو میں اس کو کاٹوں۔ تو ایک جانور اللہ کی دی ہوئی سمجھ کا صحیح استعمال کرتا ہے، مگر اللہ نے سب سے بڑھیا جیو انسان کو بنایا، اس کو بہترین سمجھ دی، مگر یہ اللہ کی دی ہوئی سمجھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے جج ہیں، منتری ہیں، سنتری ہیں، کلکٹر ہیں، ایس ڈی ایم ہیں، دنیا کی پڑھائی تو خوب پڑھی، مگر دیکھو ان کے پاس میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، پتھر کی، پلاسٹک کی، لکڑی کی۔ یہاں سمجھ بالکل بیکار ہے، کیونکہ سمجھا ہی نہیں، اس خدا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کری۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی پہچان کرنے کے لیے کہ بن دیکھے دنیا میں جا کر میری پہچان کرنا، مجھے راضی کرنا، میری تعریف کو پہچاننا، مگر یہ دنیا میں ہی جو ہے عقل کی، اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں عقل کی دنیا بٹورنے پہ ہی لگا دیتا ہے، دنیا پرستی میں لگا دیتا ہے، حایا مایا میں لگا دیتا ہے، موہ مایا میں لگا دیتا ہے، اور زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں، حقیقت پہ غور نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں دنیاوی معاملات میں بہت تیز ہیں، مگر اللہ کے معاملے میں بالکل پاگل ہیں، جاہل ہیں۔ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کے معاملے میں بالکل جاہل ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس مورتی رکھی ہوئی ہیں، ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بے جان ہیں، یہ مورتی میں خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا زمین و آسمان سے باہر ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہو اور مٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، اگر انسان اس کائنات کی اور اپنے جیون کی حقیقت پر غور کرے تو سب سے زیادہ احسان انسان کے اوپر اللہ کا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے۔ جب سب سے زیادہ احسان اس کا ہے تو پھر اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اور اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی بھائی؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی، میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی۔ تو یاد رکھیں، یہ کائنات، سنسار انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہے، انسان کے لیے ذریعہ بنتا ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے، غور کر کائنات میں ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہم سب سے بڑھیا جیو ہیں۔ تو میرے بندو، میں نے سارا جہان بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ تو یہ قرآن میں نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا سندیش جو آسمان پہ سے اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کیا تھا؟ اقرا۔ یعنی دنیا کے ہر انسان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ
मेरी पहचान पढ़ इस कुरान में, इस कुरान से मेरी पहचान कर। हाँ, मेरी मर्जी को समझ मेरी पहचान करके। अगर तूने मुझे पहचान लिया और मेरी मर्जी को समझ लिया और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को इस कुरान के द्वारा बुराई की गंदगी से पाक कर लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। तू जन्नत का हकदार है, तू मेरे इनाम का हकदार है। अब अल्लाह ताला रहमान है। हाँ, वो किताब भेजता है, फिर किताब में हुक्म देता है और फिर नबी से कहता है कि इस पर चल के दिखा, मेरे हुक्मों पर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करके दिखा, कर्म करके दिखा मेरे और बंदों को, ताकि वो भी समझें। हैं तो जो कुरान में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। तो सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया। पढ़ो। क्या पढ़ो? कि संसार में जितनी भी अच्छाई हैं सब अल्लाह की है, ईश्वर की है, जितनी बुराई है सब शैतान की है। ईश्वरी रचना को समझ अपने अंदर। जब तू अच्छा काम करता है तो वो सुकून पैदा कर देता है। सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता अल्लाह का है, जो कामयाबी का रास्ता है। झूठ और बुराई का रास्ता शैतान का है। जब तू बुरा काम करता है तो वो तेरे अंदर बेचैनी, घबराहट पैदा कर देता है। उसने अपनी खामोश कुदरत से इशारा किया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलिए, कामयाबी का है। सच्चाई और अच्छाई दुनिया में जिस रूप में भी है सब मेरी है, और बुराई और झूठ जिस रूप में भी है सब शैतान का है। शैतान जहन्नुम में जाएगा, अगर तू उसके रास्ते पर चलेगा तो तुझे भी अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा, नरक को भर दूंगा। तू मेरी रचना के खिलाफ मेरे बंदों को चलाएगा जो तेरे बहकाए में आएंगे। हाँ, मैं तेरी बुराई से उनके अंदर बेचैनी पैदा करूंगा। अगर वो फिर भी ना रुके, मेरे इशारा ना समझा उन्होंने, और तेरे रास्ते पे बुराई पे चले गए, झूठ पे चले हैं, मुझे भुला दिया कि मैं मालिक हूँ, मैं जान का मालिक हूँ, ज़िंदगी और मौत का मालिक हूँ, कायनात की हर चीज़ का मालिक हूँ। अगर मुझे भुला दिया और तेरे बहकावे में आकर दुनिया को हमेशा का घर समझकर, ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझकर दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में फसाद फैलाया, तेरे बुराई के रास्ते पे चले, मेरी रचना के खिलाफ चले, हाँ, तो जो तेरे बहकाए में आएंगे मैं तुझसे और उनसे जहन्नुम को भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, ये कुरान मैंने अपनी पहचान के लिए भेजा, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। हर इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का तरीका, जो मैंने इंसान की रचना में रच के भेजा है माँ के पेट से। मगर इस दुनिया में इंसान आकर भूल जाता है शैतानी माहौल में, तो ये कुरान उसे याद ध्यानी कराता है, याद ध्यानी कराता है। अपने मन में ईश्वरी रचना में डूब कर और याद ध्यानी कर ले कुरान को समझ कर। हाँ, सच्चाई को समझ ले, हकीकत को समझ ले। जीवन का समय तू कुछ समय का लेके आया है, ये बिताकर तुझे अपने असली मालिक की तरफ लौटना है, जिसने तुझे इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। तो अल्लाह फरमाता है, ये कुरान मैंने अपनी पहचान के लिए भेजा। हाँ, तो मुझे पहचानोगे तो मुझसे मोहब्बत करोगे। जब पहचानोगे नहीं तो मोहब्बत कहाँ से करोगे? हैं? हकीकत की आँख खोलकर जब मुझे पहचानोगे, इस कायनात में बिन देखे मुझे पहचानोगे तो मुझसे मोहब्बत करोगे। और जिसने मुझसे मोहब्बत की, दुनिया की हर चीज़ को, झूठ को नापसंद करके, दुनिया में देखें हम अल्लाह के कुरान के अलावा, नबी के फरमान के अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। दुनिया के झूठ, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके और मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करोगे, मुझे पहचानोगे, मेरे एहसान पहचानोगे, हैं, तो मुझसे मोहब्बत करोगे, और मुझसे मोहब्बत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये कुरान आसमान से अल्लाह की पहचान कराने के लिए आया। इंसान जो दुनिया में भूल गया है जीवन का मकसद, जो रचना में रच के अल्लाह ने भेजा, अच्छाई बुराई का मादा, हाँ, उसकी याद ध्यानी कराने के लिए आया। अब लोग सवाल करते हैं कि भाई हम कैसे अच्छे इंसान बने। तो अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले अल्लाह की पहचान का ज्ञान हासिल करें, उसकी पहचान करें और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान के जरिए अपने जीवन के मकसद को पहचानें, उसका इल्म हासिल करें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो लगातार देखें और सुनें,
ताकि जल्दी से जल्दी समझ में आए। जीवन जा रहा है भाई मौत की तरफ। मिनट की एक घड़ी गई और मेरी ज़िंदगी कम हो गई हैं। हाँ, एक दिन गया, मेरी ज़िंदगी की किताब का एक पन्ना कम हो गया। मैं इस दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आया। मैं यहाँ इम्तिहान देने के लिए आया हूँ कि मैं मालिक को पहचानता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ, एहसान मानता हूँ, सब कुछ उसी का है, या मैं उसकी नाशुक्री करता हूँ, उससे दोस्ती निभाता हूँ या दुश्मनी निभाता हूँ। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या उसका इनकार करके नाशुक्री करता हूँ। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता हूँ। उसने मुझे फ्री विल दिया है दो रास्तों का, चाहे मैं उसका इनकार कर दूं। इनकार करने वाले को काफिर कहा गया है मेरे भाइयों। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार कर दे हैं, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जिए कि मेरा कोई मालिक नहीं है। अच्छाई बुराई की मिलावट करके जीवन जिए, अच्छाई को खेल समझे, झूठ पे चलना कामयाबी समझे, और अल्लाह का पैगाम आए उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलने का, झूठ से बचने का, तो अपने घमंड में उसको ठुकरा दे, उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको मानने से इनकार कर दे, अपने मालिक का इनकार कर दे, जबकि ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में। हाँ, इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में ज़िंदा नहीं है, अल्लाह की मर्जी से ज़िंदा है। वो मालिक है, पहचान उसको। लेकिन उसने इम्तिहान का एक समय दे रखा है, एक समय दे रखा है। जब वो समय पूरा हो जाएगा तो एक सांस फालतू नहीं लेने देगा। अब इस समय में तू चाहे फसाद फैला ले, उसका इनकार करके कुछ भी कर ले जो करना है, आखिर मौत है। चाहे अच्छा इंसान बन जाए या बुरा बन जा, तेरे दो अंजाम तैयार है मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तेरे लिए ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना, बुराई में अकल की तेजी दिखाना, बहुत स्मार्ट पना दिखाना बुराई में, तेरे लिए हमेशा नाकामी का, तबाही का, मौत के बाद जरिया बन जाएगा। अल्लाह के इतने एहसान हैं हमारे ऊपर भाई। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। उसकी हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी धरती पर चल रहे हैं, उसके निकाले हुए दिन में कर्म कर रहे हैं, उसकी की हुई रात में आराम कर रहे हैं। वो ज़मीन में से रोजी पैदा करता है, खाते हैं, जीते हैं, उसकी हवा में सांस लेते हैं, जीते हैं, उसके सूरज से फ़ायदा उठाते हैं। सारी कायनात उसने हमारे फ़ायदे के लिए चला रखी है। उसके इतने एहसान हैं। अगर 7 ज़मीन 7 आसमान इनके कण बन जाएं, जर्रे बन जाएं, और अल्लाह ताला इतनी जवान मेरी पैदा कर दे, और फिर मैं इतनी जवानों से अल्लाह का शुक्र अदा करूं, तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, वो सांस हराम गया, हराम गया। हराम रास्ता है ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना, बुराई पे चलना। यानी जो दम गाफिल वो दम काफिर, जो दम गाफिल वो दम काफिर। जो दम इंसान का अल्लाह से बेपरवाह है, गाफिल है, वो दम काफिर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान का इम्तिहान लिया है। हम डंडे से इंसान को नहीं हाँक सकते। जितना डंडे से हाँकोगे उतना उल्टा चलेगा। भैंस को डंडे से हाँक सकते हैं, वो चलेगी सीधी, है ना। लेकिन इंसान नहीं चलता, क्योंकि इसको फ्री विल दिया है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। हाँ, तो जो इंसान खुद अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने फैसले से, खुद दिल से अल्लाह की खोज करने निकलेगा, इस कायनात में हकीकत को पहचानने की कोशिश करेगा, अल्लाह की पहचान करेगा, अपने जीवन के मकसद को पहचानने की खुद से कोशिश करेगा। हाँ, अल्लाह की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह उसको बढ़ाएगा, उसको हिदायत देगा, उसको सच्चा रास्ता दिखाएगा, उसको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा। जो खुद अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधारने की नीयत करेगा, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से, अपने इरादे से, है ना, तब अल्लाह उसको हिदायत देगा। हाँ, अगर जबरदस्ती करने लगे तो फिर जो है इम्तिहान का मतलब क्या हुआ भाई? इम्तिहान में तो छूट दी जाती है,
ہیں. ہاں تو اللہ نے بھی چھوٹ دی ہے, فری ول دیا ہے, دو راستے سامنے کر دیے ہیں. چاہے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کر لے, مجھے پہچان لے, مجھ سے محبت کر لے, دنیا کو چھوڑ دے, ہیں دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دے, دنیا کو مت چھوڑے. ہاں جو دنیا میں دنیا کی حقیقت سمجھ جائے وہ اللہ کا بن جاتا ہے. تو اللہ نے فری ول دیا ہے بھائی, امتحان لیا ہے, چھوٹ دی ہے. اسی لیے ہم بھونک بھونک کے تھک گئے, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھائی برائی سے بچ جاؤ, بگڑی ہوئی زندگی سدھارو. لوگ خود اپنی مرضی سے سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے, ارادہ نہیں کرتے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں مانتے اور منمانی سے جیون جی رہے ہیں, اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے جیون جی رہے ہیں, پوری طرح شدھ اچھائی پر آنے کو تیار نہیں, اللہ کی مرضی پر آنے کو تیار نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے دکھتے ہیں ایماندار ہیں, رنگ روپ سے ایماندار دکھتے ہیں اور اندر سے ہیں بے ایمان اور ماننے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فری ول جو دیا ہے, چھوٹ جو دی ہے, ہاں اپنی مرضی سے انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنے کی نیت کرے گا, اپنی ذمہ داری سے, اپنے فیصلے سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے گا, تب اللہ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا, اسے ہدایت دے گا, اسے سچائی دکھائے گا, ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا. جو قرآن مجید کے دوارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا, پوری طرح سچ پر چلنے کا قانون نہیں سمجھتا, میرے بھائیوں وہ گمراہ ہے, وہ بھٹکا ہوا ہے. وہ چاہے کسی بھی راستے پہ ہو, وہ ایک شیطانی راستے پر ہے, یاد رکھنا. وہ سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے پر نہیں ہے. پھر جو قرآن کے دوارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا, سچ پہ چلنے کا طریقہ نہیں سمجھتا, نہیں جانتا, وہ گمراہ ہے, چاہے وہ کسی بھی راستے پہ ہو. یاد رکھنا, پوری دھرتی پر سچائی سے اندھا ہے, وہ سچائی سے اندھا, ہاں گمراہ ہے. اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید انسان کے جیون کا سچا مقصد سمجھاتا ہے, اس کی عقل کو سمجھاتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے. ہاں اس قرآن کا گیان حاصل کرے جبھی سمجھے گا انسان. آج ہم دیکھیں لوگ بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں. ارے قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھاریں, اللہ کی مرضی پہ چل کر اپنی آتما کو, اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کریں, اللہ کی مرضی کو سمجھ کر. تو بھئی جو انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنا چاہتا ہو, جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے, جو بھی بھائی یا بہن میری بات کو سن رہے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. جو بھی اپنی زندگی کو, بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنے فیصلے سے, اپنی راضی سے, دل کی راضی سے, تو وہ آج سے شروع کر دیں اللہ کی مرضی کو سمجھنا. اور میرے بھائیوں, ہمارے چینل کے اندر ہر ویڈیو میں اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی پہچان ہے. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے آج ہی سے شروع کر دیں بھائی, لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں. غفلت اور رسم کے عمل سے نکلیں اور حقیقت کو سمجھیں. جب اللہ کی مرضی, اللہ کی پہچان سمجھو گے, موت کے بعد کی زندگی سمجھو گے, تو حقیقت کے ہوش میں آؤ گے. جب حقیقت کے ہوش میں آؤ گے تو اپنے آپ تمہارے اندر عمل, زندہ عمل پیدا ہوگا. نماز تمہاری زندہ ہوگی, جو بھی نیک کرم کرو گے وہ زندہ ہوں گے, وہ مردہ عمل نہیں ہوں گے. مردہ انسان مردہ عمل ہی کرتا ہے. جو اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ سے مردہ ہے, وہ عمل میں بھی مردہ ہے, ظاہر سی بات ہے. تو بھئی ارادہ کر لو اپنی مرضی سے, ہاں, اور محنت کرو, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ میری روح کو, میری آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے من کا حال جانتا ہے, ہمارے من میں کیا ہے. تو محنت بھی کریں اور من ہی من میں اللہ سے دعا بھی کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا چمتکار کیسے دکھاتا ہے. اور اگر تم اللہ کی بات سنتے ہو اور تمہیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا, تو اس کی بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل پہ اثر ہو, ایسی توفیق عطا فرما, میری زندگی بدل دے. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے, جب تک
हाँ, जो अपनी ज़िंदगी बदलने का खुद इरादा ना करे और मेहनत ना करे, तब तक हम उससे बदलते नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, दो रास्ते का फ्री विल दिया है। चाहे मुझे मालिक समझकर मेरा एहसान मान शुक्र अदा कर, मुझे राज़ी कर, मुझसे मोहब्बत कर, और या फिर मेरा इनकार करके बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन जी, फसाद फैला, मेरी रचना के खिलाफ चल, हैं। ये दो रास्ते कर दिए हैं, फ्री विल दिया है, छूट दी है, इम्तिहान लिया है। तो अब जो इंसान अपनी मर्जी से, अपनी राजी से, अपने फैसले से अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारना चाहेगा, हाँ, जैसे कि अल्लाह ने फ्री विल दिया, उसी कानून पे आएगा, हैं, तो अल्लाह का कुरान उसको चुपका लेगा। हाँ, कुरान एक चुम्बक की तरह है, लोहे को चुम्बक चुपका लेती है और लकड़ी को छोड़ देती है। तो जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा, कुरान उसको लोहे की तरह चिपका लेगा, और जो ज़िंदगी बदलना नहीं चाहेगा उसे लकड़ी की तरह छोड़ देगा। इसलिए हम देख रहे हैं भाई, हम लोगों को समझा रहे हैं, तो ये लोग अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारना नहीं चाहते, जब तो नहीं मानते बात को। बाहर से रस्म अदा कर रहे हैं, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, बाहर से दिख रहे हैं ईमानदार, मस्जिद में से निकले पक्का नमाजी, दुनिया कहती है। दुनिया देख रही है बाहरी हिस्से को, और अल्लाह देख रहा है अंदर से दिल गंदा है, नीयत पलीत है। अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है वो। दुनिया तो सारी धोखा है, यहाँ दिखता कुछ है और हकीकत कुछ है। जो इस दुनिया के चक्कर में जहन्नुम में चला गया, उसने दुनिया में धोखा खाया, उसके लिए दुनिया धोखे का घर है। और जिसने हकीकत को पहचान लिया, उसके लिए दुनिया इम्तिहान का जहान, बड़ा कामयाबी का जहान है, क्योंकि उसने इस दुनिया में मेहनत करके जन्नत को हासिल कर लिया। इसलिए दुनिया उसके लिए बड़ा कामयाबी का जहान है। तो भाई, ज़्यादातर इंसान इस धरती पर अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारने की नीयत नहीं करते, जभी तो वो बुराई से बाज नहीं आते। हम रात दिन भौंक रहे हैं, नहीं मानते, बुराई से बाज नहीं आते, क्योंकि वो खुद पसंद नहीं करते कि हम अच्छे इंसान बने। इसलिए आप इस धरती पर ज़्यादातर इंसान आपको ऐसे ही मिलेंगे कि अपने ऐबों से अंधे होकर, हाँ, दूसरे के ऐब देखने में लगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जबकि अपने आप को सुधारना है, अपनी ज़िंदगी बिगड़ी हुई सुधारनी है, तो दूसरे के ऐब से अंधा हो जा, अपने ऐब देख, हैं, अपने ऐबों को दूर कर, दूसरे की अच्छाई देख, उसके ऐब ना देख। हर इंसान दुनिया में गलतियों का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है। अब देखो ना, शैतान का जाल कितना खतरनाक है। मैं आपसे अल्लाह की तरफ जोड़ने वाली बात कर रहा हूँ, हकीकत वाला ज्ञान पेश कर रहा हूँ, जो इंसान की ज़िंदगी को बदल दे। शैतान तुम्हें मेरी गलती दिखाएगा, अरे ये तो फलां गलती करता है, इसकी क्या बात सुननी, तो वो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो उससे हटा देगा, ताकि इसका ध्यान ना लग जाए, ये हकीकत को ना समझ जाए। मेरी गलती दिखाकर मेरी बात से हटवा देगा वो। हाँ, जबकि मेरे भाइयों, हकीकत तो ये है कि मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो उसका बवाल मेरे ऊपर ही तो है, तुम तो उससे बरी हो। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो ले लो, और हर अच्छी बात अल्लाह से मिलाती है। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो ले लो, अच्छी ना है तो दीवार मार दो फेंक के। झगड़ा किस बात का है? नफरत क्यों कर रहे हो? हसद क्यों कर रहे हो? जल क्यों रहे हो भाई? बहुत से लोग इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया धोखे का घर है, यहाँ फ्रॉड है, इंसान का दिमाग है जो इंसान को जो है सतर्क करता है, होशियार करता है। जब भी किसी नए आदमी से मिलेगा या किसी से मिलेगा, उसका दिमाग का केंद्र उससे कहेगा जरा होशियार रहना, कहीं तुझे ये ठग ना ले। हाँ, इस कदर धोखा है ये दुनिया, आप सोचें ज़रा, इतनी फ्रॉड है। जिससे भी मिलेगा दिमाग का केंद्र कहेगा इंसान से कि जरा होशियार रहना, हाँ, कहीं तुझे ठग ना ले, तुझे कहीं धोखा ना दे दे ये। इस कदर लोग ईश्वरी रचना के खिलाफ इस दुनिया में बुराई पर चल रहे हैं। तो याद रखें, बेशक बहुत से लोग क्या करते हैं कि सच्चे आदमी को भी झूठा समझते हैं। अरे मेरे भाई, सच्चे आदमी भी धरती पे हैं मगर कम हैं। अगर सच्चे इंसान न रहे तो अल्लाह दुनिया क्यों चलाएगा? फिर तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देगा इसे। और सच्चे इंसान इस धरती पर, पूरी धरती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हकीकत में सच्चाई को मानने वाले इस धरती पर अगर ना रहे ना, तो अल्लाह ताला इस कायनात को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देगा। क्योंकि उनकी एक हदीस है कि जब तक धरती पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, क़यामत नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चे और ईमानदार लोगों की वजह से ही दुनिया में और लोग, उनकी बरकत से अल्लाह ताला उनको खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, सच्चे लोगों की वजह से।
تو اس امت میں جو سچے لوگ ہیں، ہاں، ان کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو ایشور اللہ روزی دے رہا ہے۔ یہ جتنے بھی بے ایمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو غلط طریقے سے ماننے والے، اپنی منمانی سے جیون جینے والے، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی وجہ سے ہی ان سب کو روزی دے رہا ہے۔ تو لوگ اس قدر گمراہ ہیں دھرتی پر کیونکہ دل سے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، دل سے اللہ کی پہچان نہیں کرتے ہیں۔ تو بے شک اس دھرتی، اس دنیا میں زیادہ تر جھوٹ پھیلا ہوا ہے، لیکن جس نے اللہ کی رچنا کے آدھار پر اللہ کی سچی اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھ کر غور نہ کیا، غور نہ کیا، ٹھکرا دیا، وہ جیون کے امتحان میں، جیون کی پریکشا میں موت پر دیکھے گا، جیون کی پریکشا میں ہمیشہ کے لیے فیل اور ناکام ہو جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ جس نے اللہ کی سچی اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، اس کا مذاق بنایا، اللہ کے حکم پہ نہ آیا، جس نے سب کچھ دیا اسی کی قدر نہ کری، اسی کے حکم کو نہ سمجھا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ جس دن جیون کا سمے پورا کرے گا اس دن دیکھ لے گا۔ تو بھئی جو انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنے کی نیت کرے اور اپنے صحیح ہوش و حواس میں سیدھی راہ پر چلنے کی نیت کرے کہ مجھے پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے اور پوری طرح سچ پر چلنا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے مجھے اس پر چلنا ہے، اور مجھے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے، تو انسان اپنے ہوش و حواس میں جو ہوش اللہ نے دیا ہے، جس ہوش کو لے کے دنیا میں گھوم رہا ہے انسان، اس میں سیدھی راہ پر چلنے کی نیت ہو، سچائی کی راہ پر، اور انجانے میں جو غلطی ہو جائے، انسان غفلت میں آ گیا ہے نا، بے ہوشی میں آ گیا، انجانے میں جو غلطی ہو جائے تو ہوش میں آتی فوراً اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ ایسے لوگوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہوش و حواس میں گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ ہوش میں آ کر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور پھر اچھائی پہ چلنے کی نیت کرے اور رو کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے جو انجانے میں غلطی کرے اور ہوش میں آ کر معافی مانگ لیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو بھئی موت کے بعد سورگ اور نرک، جنت اور جہنم دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے کہ امتحان چل رہا ہے۔ امتحان ہال میں رزلٹمنٹ نہیں دکھائے جاتے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو آپ ایسے بھی پہچان سکتے ہیں کہ کائنات میں غور کریں، اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے نا، زمین آسمان کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ آپ غور کریں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور انسان کی رچنا میں بھی جوڑا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔ جھوٹ کو نام دیا ہے گندگی کا، سچ کو نام دیا ہے پوترتا اپنانے کا، پوتر کا۔ تو پاک ہو یا ناپاک ہو، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، یہ جوڑے ہیں سب۔ جیون جینے کے دو ہی راستے دیے ہیں، یہ جوڑا بنایا ہے، سچ اور جھوٹ۔ جھوٹ گندگی، سچ پوترتا۔ تو اب انسان کو فری ول دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، دنیا میں کسی کا بھی انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، دھرتی جرم جاتی سے بھری پڑی ہے، غریب آدمی عدالتوں کو چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے بیچارے، انہیں انصاف نہ ملا ہے نا۔ کائنات جس نے بنائی ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، امتحان چل رہا ہے، پھر ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو چاہے انسان جھوٹ پر چل کر اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر لے، روح کو نکال لیتا ہے موت پہ، پھر اسی کو بدلہ دے گا۔ اور چاہے سچ پر چل کر، اللہ کے حکم پر چل کر، اللہ کو مالک مان کر، سچ پر چل کر اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر لے۔ یہ دو راستے ہیں بھائی، یا تو اللہ کا انکار کر کے، ناشکری کر کے، جھوٹ پر چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کر لے گندا کر کے جو مرے گا، ساری گندگی کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے جہنم میں پلندہ بنا کے ٹھوکے گا۔ پھر یاد، جنہوں نے گندگی کو اپنایا، جھوٹ اور برائی کو اپنایا، اللہ تعالیٰ پھر سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالے گا گندگی کو۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کر کے اپنی منمانی سے جیون جیا، سچ اور جھوٹ کو ملا کر جیون جیا،
تو بھائی شیطان تو اللہ کا انکاری ہے, دشمن ہے, غدار ہے. ہاں, اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی نسل کو بھٹکا کے ماروں گا. تو جو ایشوری رچنا کے خلاف چل کر شیطان کے کہنے پہ چلیں گے, چاہے کتنے بھی لوگ ہوں, کتنے بھی انسان ہوں, اللہ تعالیٰ شیطان سے اور اس کے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دے گا. اب جو جہاں بھی میری بات سن رہے ہیں, اپنی اصلاح کریں, اپنے اندر غور کریں کہ کیا تم اپنے رب کو راضی کر رہے ہو یا اپنے من کو راضی کر رہے ہو, کیسے کرم کر رہے ہو. پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چل رہے ہو, ایشور کی مرضی کو سمجھتے ہوئے, یا اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے برائی کی گندگی پہ چل رہے ہو. اگر تم پوری طرح سچ پر نہیں چلتے, پوری طرح جھوٹ سے نہیں بچتے, ایشور کی مرضی سمجھتے ہوئے, تو پھر تم غلط دھرم پر ہو, غلط فرقے پر ہو, غلط مذہب پر ہو, غلط راستے پر ہو. دنیا میں تم من بہلا سکتے ہو کچھ دنوں کے لیے, لیکن موت کے بعد ناکام ہو جاؤ گے. جھوٹ دکھتا ہے, حقیقت میں کامیابی نہیں دلاتا. جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہو اور دھوپ کا موسم ہو, گرمی پڑ رہی ہو, تو روڈ پہ آپ کو دور جب دیکھو گے تو دھوپ کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے تمہیں پانی سا دکھائی دے گا, جسے پانی ہو, اور حقیقت میں پانی ہوتا نہیں ہے وہ. تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا میں کامیابی کی طرف دوڑ لگانے والے کامیاب نہیں ہوتے. جب جیون کا سمے پورا ہوتا ہے, ایک دم سے اللہ تعالیٰ جینے کی چاہت چھین لیتا ہے, تو دنیا پوری چھوٹ جاتی ہے, اور پھر وہ اپنی ناکامی دیکھتا ہے کہ وہ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, آج وہ دنیا چھوٹ رہی ہے, آج وہ ناکام ہو گیا. تو بھئی جھوٹ ختم ہونے کے لیے بنا ہے, اور سچ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنا ہے. سچ کامیابی دلاتا ہے. سچ کون ہے؟ اللہ. اور جھوٹ کیا ہے؟ جس کو انسان دھوکے میں سمجھ رہا ہے دنیا میں, یہ میرا, وہ میرا, یہ دنیا ساری جھوٹ ہے. موت پہ یہ دنیا کا جھوٹ انسان کے لیے سب ختم ہو جاتا ہے. تو بھئی دنیا کی محبت دنیا تک ہے, جو موت پر دنیا ہی میں رہ جائے گی. دنیا کی محبت مٹی میں مل جائے گی, اور اللہ کی محبت سچ ہے. سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے, جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ جائے گی. تو بھئی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. گندگی اور پوترتا, خوشبو, بدبو. زندگی جینے کے دو راستے, سچ اور جھوٹ. جھوٹ گندگی, سچ پوترتا. اس لیے آتا ہے حدیث میں کہ جو انسان سچ پہ چل کر اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرتا ہے, اللہ کو راضی کر کے, اللہ سے محبت کر کے, تو فرشتے اس کی روح کو 4-5 گرام وزن ہوتا ہے, اس کی روح کو جو ہے ایک بہترین رومال میں جو خوشبودار ہوتا ہے, کیونکہ اس نے پوترتا اپنائی, تو خوشبودار رومال میں اس کی روح کو لے جاتے ہیں, اس کی آتما کو لے جاتے ہیں آسمان کی طرف. اور جو انسان بے ایمان ہو کے مرتا ہے, کافر ہو کے مرتا ہے, اپنے ہی بنانے والے مالک کا انکار کر کے منمانی سے جیون کر کے مرتا ہے, ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرتا ہے, اس کی روح کو بدبودار, اس کی روح میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس سے کہتے ہیں فرشتے, اے خبیث روح, شریر سے باہر نکل. اب دنیا پہ ساری محنت کری, اس میں جھوٹ پہ چلا, جھوٹ پہ جیا, سچائی کو مذاق سمجھا, اس کی روح نکلنے کو راضی نہیں ہوتی, دنیا چھوٹ رہی ہے ہمیشہ کے لیے. تو میرے بھائیوں, اس کی روح میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ گندگی جھوٹ پر چل کے مرا. تو یاد رکھیں, اس سے بھی آپ جنت اور جہنم کو سمجھیں کہ جنت اور زندگی جینے کے دو راستے بنائے, جوڑا, اور پھر جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے موت کے بعد. سچائی پہ چلنے والے کے لیے جنت ہے, اور جھوٹ پہ چلنے والے کے لیے جہنم ہے. دیکھو, صحیح گیان وہ ہے ایشور کا, جو اس کی رچنا کی آدھار پر انسان کی زندگی میں بھی اور دنیا میں بھی سوٹ کرے, فٹ بیٹھے. یہ نہیں کہ میں جو ہے بولٹ لے آؤں چھوٹا پتلا اور نٹ لگاؤں اس میں موٹا, تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا, ہے کہ نہیں. جھوٹا گیان وہ ہے جو فٹ نہ بیٹھے, نہ انسان کی زندگی پر اور نہ اس کائنات پر.
جو غور کرے گا دل سے اللہ کی طرف بڑھے گا وہ پہچان لے گا، اور جو دل سے غور نہیں کرے گا، اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا، اس کی ناشکری کرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا، اسے مالک نہیں سمجھے گا، میرے بھائیوں وہ گمراہی میں ہی بھٹک کے مر جائے گا، وہ سچ کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اب میں جو یہ آپ کو علم بتا رہا ہوں قرآن سے، کیا اس کائنات پر فٹ نہیں بیٹھ رہا؟ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، خوشبو، بدبو، گندگی، پاکیزگی، پوترتا، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ تو جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے۔ ہاں، جیون کا سمے دیا گیا ہے، جنت اور جہنم ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، عقل سے سمجھو۔ اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، ہم نے عقلی دلائل سے سمجھایا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ تو بھائی جو اپنی بھاونا شدھ کر کے سچائی پر چلنے کی نیت کر کے اللہ کی تعریف پر دل سے راضی ہو کر اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا، اپنی گردن کو جھکا دے گا، اپنے آپ کو سمرپت کر دے گا، اسی کا نام اسلام ہے، اور مسلم اس کا آگیا کاری بنے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چلے گا۔ اس کو مسلم کہتے ہیں، اللہ کا آگیا کاری، اس کے حکم پر چلنے والا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرنے والا۔ تو جو اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا، ورنہ میرے بھائیوں یہ دھرتی گمراہ انسانوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنے گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جہاں 10-5 لوگ اکٹھے ہوئے، ہر آدمی سوچتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، میری بات آگے رکھی جائے، میری گردن اونچی ہو جائے۔ اللہ کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے دل سے کھوج کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے دھرتی پر گمراہ ہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں اللہ کی پہچان، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جب تک زندگی ہے کھا لے پی لے، ہے نا، اللہ نے سب کچھ دیا، تو نے اسی کا انکار کیا، اپنے گھمنڈ میں پھرتا رہا، اللہ کو نہ پہچانا، اس کی ناشکری کری، اس کا احسان نہ مانا، تو بھائی موت کے بعد اللہ کی ایک نعمت، ایک بھی کھانے کی چیز انسان نہیں لے پائے گا، اللہ کا ناشکرہ، اور جہنم کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ سب کچھ میرا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جو میری قدر کرے گا دنیا کے جھوٹ سے بچے گا، اور اللہ کو دل دے گا، اللہ سچ ہے، تو پھر اسے جنت کے انعام سے نوازوں گا، دنیا کے بدلے میں جنت دوں گا۔ جو دنیا بٹورتے ہوئے دنیا میں فساد پھیلائے گا، جھوٹ پر چلے گا، جھوٹ کیا ہے؟ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر، دنیا کی کامیابی کو منزل اور مقصد بنا کر دوڑ لگائے گا، فساد پھیلائے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا، اللہ کا انکار کر دے گا، فساد پھیلا کے مرے گا، گندا ہو کے مرے گا، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ اپنے اندر ایشوری رچنا کو بیکار سمجھتے ہیں، جیون کو بیکار سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایک جاہل جو ہے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا دھرم ہے اسلام، بھائی سے بھائی کو لڑواتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے لڑواتا ہے۔ ارے بھائی، ایشوری رچنا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ ایشور اپنے بندوں کو اپنی رچنا کے آدھار پر ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے۔ اب ایماندار کی اور بے ایمان کی کیسے بن جائے گی بھائی؟ ایماندار کی اور بے ایمان کی بنے گی نہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر گھر میں جھگڑا ہے کہ نہیں، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے، کوئی ایماندار ہے کوئی بے ایمان ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اچھے سے برے کو بڑھا کر ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، اور بھائی بہن بیوی بچے جو کچھ دنیا میں سب جھوٹ ہی تو ہے، موت پہ ختم ہو جائے گا، اور موت کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ آخری جھوٹ اپنے گھمنڈ کو مٹا کے تو اللہ کو پائے گا۔ تو کہاں اس جھمیلے میں لگا ہوا ہے؟ پہچان سچ کو کہ اللہ تعالیٰ ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے، یہ دنیا میں سب جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت جگہ چھڑوا دے، چھوڑ دے، پہلے ہی دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں جو جتنا بڑا بے ایمان ہے، وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں، اور میں چھانٹ دوں گا، وامتاز الیوم ایھا المجرمین، قیامت کے دن آج میں چھانٹ دوں گا سچوں کو الگ، جھوٹوں کو الگ۔ بے ایمانوں نے بہت مجوری کری ایمانداروں سے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کری، میری رچنا کے خلاف غلط راستے پر چلتے رہے،
अपनी मनमानी को से जीवन जीते रहे, अपनी मनमानी करते रहे, अपने मन को राज़ी करते रहे, मुझ रब को राज़ी ना किया। जिन्होंने मुझ रब को राज़ी किया आज वही कामयाब होंगे। सच्चों को उनकी सच्चाई ही फ़ायदा देगी और झूठों को उनका झूठ उनके लिए बवाल बन जाएगा। मेरे भाइयों, बेईमान अगर अपने आप को ईमानदार न कहेगा तो धरती पर फसाद कैसे फैलेगा? फसाद फैलता ही जब है जब सच्चा झूठा अपने आप को सच्चा कहे, ईमानदार अपने आप को, बेईमान अपने आप को ईमानदार कहे। इंसान अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए अपने आप को ईमानदार साबित बनाने की कोशिश करता है और उसे ये होश नहीं है कि मैं जहन्नुम की तरफ जा रहा हूँ, मौत के बाद इसका बहुत बुरा अंजाम है। वो इस दुनिया को ही जो है सब कुछ समझता है, इस धोखे के घर को हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा दज्जाल ये दुनिया है, अपने मकरो फरेब में इंसान को फंसाने वाली और जहन्नुम में, नरक में ले जाने वाली। तो मेरे भाइयों, कुल हुवल्लाहु अहद, इस कायनात का मालिक एक है। इस कायनात से हम उसे पहचानें कि वो एक है, हैं? उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है। ये सूरज हमें बता रहा है कि मैं एक हूँ, एक मालिक का बनाया हुआ हूँ और इस इम्तिहान के, इस दुनिया के परीक्षा के हॉल को एक मालिक चला रहा है। इस हॉल को मैं अकेला रोशनी देता हूँ, मैं एक मालिक का बनाया हुआ हूँ। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, लाचार नहीं है, हैं? हर चीज़ उसकी बनी हुई है, वो बनाने वाला अकेला है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने हर चीज़ को बनाया है। बनी हुई चीज़ बनाने वाले की हर प्रकार से मोहताज होती है, बेबस होती है। बनाने वाला बनी हुई चीज़ के साथ में कुछ भी करे। इसलिए हम देखते हैं इस कायनात का एक मालिक है जिसको अल्लाह कहा गया है और उस कायनात में हर चीज़ उसकी बनी हुई है। अब बनी हुई चीज़ के साथ में वो कुछ भी करता रहता है, किसी को बीमार कर देता है, किसी को दुखों में घेर देता है, किसी को ज़िंदगी देता है, किसी को मौत देता है। आप कायनात में गौर करें हकीकत पर। लोग खुदा का इनकार कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने फ्री विल जो दिया है, चाहे मेरा इनकार का रास्ता अपना ले या मुझे मालिक मानने का रास्ता अपना ले, चाहे मेरी रचना के आधार पर सच पे चल ले, मुझे मालिक समझ के मेरी मर्जी पे चलकर मुझे राज़ी कर ले, उसका अंजाम जन्नत है। और चाहे मेरा इनकार करके मेरी रचना के खिलाफ चल के बुराई पे चल ले। अल्लाह के दिए हुए फ्री विल की वजह से अल्लाह का इनकार करते हैं, बुराई पे चलते हैं, लेकिन नुकसान इंसान का ही है। जैसे कर्म करेगा करके जाएगा, मरने के बाद वैसे ही बदला पाएगा। अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन जी रहे हैं। अरे कुछ तो अकल का इस्तेमाल करके गौर करना चाहिए इंसान को। अरे तू जो है दुख को पसंद नहीं करता, कोई है तेरे ऊपर ताकत, तेरा मालिक है जो तुझे दुख भेजता है, तो तू उसको रोक भी नहीं सकता, तू उसके सामने बेबस है। तू जो है तकलीफ को पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो तू रोक नहीं सकता हैं। तू मौत को पसंद नहीं करता, वो भेजता है तो तू रोक नहीं सकता। तू हर प्रकार से उसके सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है। तो मेरे भाइयों, इंसान अकल अल्लाह ने इसलिए दी है कि अकल से मेरी पहचान कर। इंसान को अकल से पहचान करनी चाहिए कि इस कायनात का मालिक कैसा होना चाहिए। इस कायनात का मालिक इतना ऊपर होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, हैं? इतना ऊपर होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई ना हो, उसके ऊपर कोई ना हो, हैं? अगर उसके ऊपर कोई हावी हो गया तो फिर कायनात के सिस्टम में चलने में खराबी आ जाएगी, क्योंकि जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य, जब उसके ऊपर कोई हावी हो जाएगा तो वो जो काम कर रहा है वो काम बिगड़ जाएगा। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह सबसे ऊंचा है, अल्लाह से ऊंचा कोई नहीं। इस कायनात के सच्चे मालिक का देखना ऐसा होना चाहिए। देखो, नकली खुदा लोगों ने बहुत बना रखे हैं, अल्लाह की मखलूक बना रखा है खुदा। इस कायनात का सच्चा मालिक ऐसा होना चाहिए कि उसका देखना ऐसा होना चाहिए कि ज़मीन की मोटाई, ज़मीन की जड़ को छुपा ना सके उसके देखने से, है ना। एक हमारा देखना है कि उसका देखना है, हमारा देखना और उसका देखने में बहुत फ़र्क है, हमारे सुनने में और उसके सुनने में बहुत फ़र्क है।
ہم مخلوق ہیں اس کی بنی ہوئی اور وہ ہمارا مالک ہے بنانے والا ہیں. سمندر کا کالا پانی اس کے دیکھنے سے سمندر کی جڑ کو چھپا نہیں سکتا ہیں. ہاں جبھی تو وہ سمندر میں جو مخلوق ہے مچھلیاں ہیں کتنی سارے جیو ہیں سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سب کو اس نے پیدا کیا ہے سب کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے زندگی دی ہے پھر زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے جبھی تو کر رہا ہے وہ. ہاں یہی سچا مالک ہے میرے بھائیوں. رات کا اندھیرا اس کے دیکھنے سے ہاں ہمیں چھپا نہ سکے. اس کا علم اتنا باریک بھی ہے ہاں کہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر اس کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہے. اب کیسے ہے ہم سمجھ نہیں سکتے بھائی. ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ذات میں حقیقت میں 7ویں آسمان کے اوپر ہے سب سے اونچا ہے ہاں. اور اس کا علم اس کا گیان ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. اس کی طاقت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. زمین و آسمان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی مخلوق ہیں. وقت کا سسٹم ہے. اللہ وقت سے باہر ہے زمین و آسمان سے باہر ہے. مخلوق پیدا ہوتی ہے مٹ جاتی ہے. اللہ پیدا ہونے سے مٹنے سے پوتر ہے اس لیے زمین و آسمان سے باہر ہے. اس کا گیان اس کا علم اتنا طاقتور ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میری سانس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. میرے من کے خیالوں کو جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں میرے من میں کیا خیال آ رہے ہیں. اچھائی برائی کے خیال ہاں اچھائی برائی کے خیال اسی کی طرف سے آتے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے کہ کون سے کو فالو کرتا ہے میرے راستے کو فالو کرتا ہے یا شیطان کے راستے کو فالو کرتا ہے. دکھ تکلیف بھی وہی بھیجتا ہے پھر دور بھی وہی کر دیتا ہے. اس میں امتحان لیتا ہے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کی رچنا کو اپنے اندر بیکار مت سمجھو. اس رچنا کے آدھار پر بدلہ ملنے والا ہے موت کے بعد. ہاں جو اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلے اللہ کو پالے راضی کرے ہاں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. جو اللہ کی محبت کو پالیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. پھر اپنے پیارے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. اپنی رحمت کی جگہ پر داخل کرے گا. بہشت میں داخل کرے گا. تو میرے بھائیوں جاہل لوگ اپنے اندر ایشوری رچنا کو بیکار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سچ اور جھوٹ کو تو سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہم بھی ایسے کریں گے. یعنی سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھ رہے بس جیسے ہمارے بڑے بوڑھے آئے ویسے ہم بھی کریں گے. ارے بھائی تو بڑے بوڑھوں کی بات کو نہ دیکھ تو سچ اور جھوٹ کو دیکھ. جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ہیں تم سے غلطی ہوتی ہے ایسے ہی تمہارے بڑے بوڑھے پرکھے بھی اللہ کی مخلوق تھی ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہیں. تم ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکم سچ اور جھوٹ کو سمجھو. اگر بڑے بوڑھوں کی بات صحیح ہے سچ ہے تو اسے مان لو غلط ہے تو مت مانو. ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کی تحقیق تو کرو. دیکھو جیون کا سمے ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ جیون بہت تیزی سے بیت رہا ہے. آج کل تو عمر ہی کتنی ہے انسان کی 50-60 سال کی زندگی ہے نا. یہ جیون اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے. جو گیان جو علم تمہیں اللہ سے نہ جوڑے کاٹے وہ تمہارا سمے بالکل برباد ہو گیا کسی کام کا نہ رہا. تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ سے جوڑنے والا علم ہے اس کو تو سمجھتے نہیں. جو اللہ سے کاٹنے والا ہے دنیا میں بھٹکانے والا ہے اس پر بحث کرتے ہیں اور جیون کے سمے کو برباد کرتے ہیں. یہی شیطان چاہتا ہے کہ جیون کا سمے برباد ہو جائے انسان جیون کے مقصد کو نہ سمجھ پائے اور جہنم کی آگ میں جائے موت کے بعد اس امتحان میں فیل ہو جائے. اب جیسے ہم اللہ سے جوڑنے والی بات کسی سے کر رہے ہیں اب وہ شخص اس پہ دھیان دینا اور ایک شبد ہی ایسا بول دے جو سارے گیان کو اس کو ہٹا دے اس سے دھیان اور دنیا کی طرف دھیان لگا دے. تو میرے بھائیوں ایک شبد بہت سارا سمے خراب کر دیتا ہے. پھر اسی میں بحث کرتے رہو. جو آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھنے کو تیار نہ ہو بیکار ہے پھر اس سے بحث کرنا ٹائم خراب کرنا.
تو میرے بھائیوں سچائی کی تحقیق کریں، پھر سچائی کو دنیا میں بیان کریں، اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی تعریف دنیا میں بیان کریں، لوگوں سے تعریف کریں اللہ کی زبان سے، اور پھر جب آئیں تو پھر اپنے آپ سے بات کریں کہ تو جو یہ اللہ کی بات کر کے آیا ہے، ہاں تو خود سمجھ جو سچ ہے، تو خود سمجھ اس کو۔ انسان دھیان سے بھٹکا ہوا ہے اور سمجھ سے گمراہ ہے اس دنیا میں۔ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، دنیا پرستی کی طرف دھیان ہے، اور سمجھ گمراہی پر ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ اللہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، جو چیز پیدا ہوتی ہے جنتی ہے، جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے، اسی کو لوگوں نے خدا بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں مخلوق کو، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یاد رکھیں خدا خود اپنی ذات سے کسی کو جنم نہیں دیتا، خدا خود اپنی ذات سے کسی کو جنم نہیں دیتا، لم یلد ولم یولد۔ وہ اگر کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ صرف حکم دیتا ہے کن فیکن، کن ہو جا، فیکن وہ چیز ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں انسان کی یہ دنیا کی زندگی اتنی دکھ بھری ہے کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے، پیدا ہوتے ہی جو ہے دکھ شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، پیدا ہوتے ہی جو ہے شیطان اس کے شریر میں پرویش ہوتا ہے اور اس کے خون کے قطرے قطرے میں دورہ کرتا ہے، وہ سوئی سی چبھتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے، بچے کو دکھ ہوتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی جو ہے دکھوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے بھائیوں اتنے اس کائنات میں دکھوں کی برسات ہے کہ آپ گن نہیں سکتے، کتنے طرح کے دکھ ہیں، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تباہی کا گھر، پریشانی کا گھر، بڑھاپے کا گھر، موت کا گھر دنیا، اس میں کتنی مصیبتیں ہیں، آپ غور کرنا، کبھی گن نہیں سکتے آپ۔ تو پیدا ہوتے ہی جو ہے دکھوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، مگر میرے بھائیوں اللہ نے جو اچھا رکھی ہے اس کے اندر ہمیشہ جنت کی جینے کی اچھا، ہمیشہ جینے کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان دکھوں میں جوجھتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، مگر اس دنیا سے دل نہیں ہٹاتا، اللہ کی طرف اور زندگی کی حقیقت کی طرف دھیان نہیں لگاتا۔ انسان جنت کی اچھا پوری کرنے میں دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، مگر یہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ اس دنیا میں اچھا پوری ہو ہی نہیں سکتی، جنت الگ دنیا ہے، یہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر۔ جنت کی دنیا موت سے پوتر، دکھوں سے پوتر، بڑھاپے سے پوتر، مصیبت سے پوتر۔ جنت میں اور اس دنیا میں بڑا فرق ہے بھائی۔ دنیا کی کتنی بھی خوبصورت لڑکی ہو، آپ جب دور سے اس کا چہرہ دیکھیں گے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، اور قریب سے دیکھو گے تو بیکار لگے گا، مگر جنت میں جو لڑکی ہوگی، جو لڑکیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، وہ دور سے بھی اچھی لگیں گی، قریب سے بھی اچھی لگیں گی۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے یہ ساری کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں، اسی لیے ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھتا ہے ہر سمے ہر وقت، ہمارے من کا، ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی کہ انسان زمین کے بنانے والے کو پہچانے، سورج کے بنانے والے کو پہچانے، آسمان سے آسمان کے بنانے والے کو پہچانے، ہوا سے ہوا کے بنانے والے کو پہچانے، چاند سے چاند کے بنانے والے کو پہچانے۔ انسان اپنے اندر ایشور کی رچنا کے آدھار پر اپنی بناوٹ کو پہچانے کہ مجھے کس لیے بنایا ہے، اس نے کس طرح سے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں انسان کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اور سن کر بنانے اور چلانے والے کو پہچانے۔ ایشور کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس میں دو شبد ہیں، ای اور سور۔ ای کا مطلب ہے اس کائنات کے مالک کو، سور کا مطلب اس کائنات کے سور سے پہچانو۔
आवाज़ से पहचानो। ये जानवरों की आवाज़ सुनो, मोर की आवाज़ सुनो, बिजली कड़कती है आसमान में, डरो अल्लाह से, पहचानो कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। तो मेरे भाइयों, दिल की आँखों से इस दुनिया में संसार के सच्चे मालिक अल्लाह का दीदार इंसान को तब होता है जब इंसान अल्लाह की पहचान करते हुए अपने आखिरी झूठ घमंड को मिटा देता है, तब अल्लाह का दीदार होता है, उसके दर्शन होते हैं। दिल की आँख अल्लाह को पहचानती है। फिर तो भाई अल्लाह ताला ने इंसान को अकल इसलिए दी ताकि जो रचना रची है ईश्वर ने, इस रचना के आधार पर इंसान सच और झूठ को, सही और गलत को पहचाने। फिर इंसान को अंदर जो है देखने का मादा रखा, आँखें दी हैं ताकि देख के संसार को अल्लाह की पहचान करे, अल्लाह की कारीगरी को देखे हैं। आँखें इसलिए दी हैं। फिर कान दिए ताकि कायनात की आवाज़ को सुनकर अपने मालिक को इंसान पहचाने हैं। ज़बान दी चख कर पहचाने, कायनात की आवाज़ देखें आप, कितने जानवर हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, है ना, बिजली की कड़क है, कितनी सारी चीज़ें हैं, इनको सुनकर अल्लाह को पहचाने। फिर चख कर कितनी तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले हैं, धनिया हैं, मिर्च हैं, इनको चख कर पहचाने। इन चीज़ों से अपने रब को पहचाने, अपने पालनहार को पहचाने हैं। और सूंघने का मादा दिया, नाक से इंसान सूंघता है कि भाई ये क्या है, धनिया की महक आ रही है, मिर्च की महक आ रही है, हल्दी की महक आ रही है, इलायची की महक आ रही है। सूंघने का मादा दिया अल्लाह ने ताकि सूंघ कर भी अल्लाह को पहचाने। फिर छूने का मादा दिया, इंसान के शरीर से कोई चीज़ लगती है, छूता है उसको तो मालूम पड़ता है ये फलां चीज़ है, तो छू कर पहचाने। तो भाई अल्लाह ने इंसान की बनावट में ये मादे इसलिए रखे ताकि इंसान इसके ज़रिए से अपने रब को पहचाने। तो मेरे भाइयों, आँख से देखकर, कान से सुनकर, ज़बान से चखकर, नाक से सूंघकर, नाक से सूंघकर, शरीर से छूकर, फिर अकल से अल्लाह को पहचानना है। अकल से जब पहचान लो तो फिर अकल को एक तरफ रख दो, क्योंकि अकल के मायने बांधने के हैं। पूरी दुनिया तुम्हें अल्लाह की तरफ बढ़ने से रोकेगी, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बीवी बच्चे। अल्लाह ने कहा है माल औलाद फितना है, फितना है इंसान को जीवन के मकसद से हटाने वाला। माल औलाद के चक्कर में इंसान बेईमानी करता है, बीवी बच्चों के चक्कर में बेईमानी करता है, गलत रास्ते में चलता है। तो फिर अकल ये कहेगी भाई तू बीवी बच्चों को कैसे छोड़ दे, फलाना कैसे कर दे, बेईमानी कैसे छोड़ दूँ, बीवी बच्चों को कमा के लाता हूँ। तो अकल को एक तरफ रख दो, अकल जो है बांध देगी तुम्हें। फिर जब अल्लाह को पहचान लिया तो फिर जज्बे के तहत चलो, फिर जज्बे से अल्लाह की तरफ बढ़ो कि पूरी दुनिया मुझे अल्लाह की तरफ जाने से, चलने से नहीं रोक सकती। मैं झूठ और बुराई को छोड़ूंगा और अल्लाह की सच और अच्छाई को अपनाऊंगा, अल्लाह के हुक्म पर चलूंगा, अल्लाह को राज़ी करूंगा। जब मैं अल्लाह की तरफ से मेरा बुलावा आएगा, मौत आएगी, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ लेगा दुनिया में, कोई मेरी मौत को नहीं रोक सकता। मरने के बाद मुझे अपने असली मालिक अल्लाह की तरफ जाना है, लिहाजा मैं दुनिया के बहकाए में ना आऊँ, अपने मालिक को राज़ी करूँ। क्योंकि दो ही झूठ हैं, हाँ, दो शब्द हैं, एक सच और एक झूठ। तो सच अल्लाह है और सारी कायनात झूठ है। तो इसलिए जो है इस सारी कायनात को समझना है, झूठ है, भाई बहन झूठ, माँ बाप झूठ, बीवी बच्चे झूठ, है ना, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। मौत जब आएगी तो झूठ सब खत्म हो जाएगा। ये तो मैं इस झूठ से फिर दिल क्यों लगाऊं, हैं? मैं क्यों मोहब्बत करूं बीवी से, बच्चों से, भाई से, बहन से? अल्लाह ताला मोहब्बत डालता है और फिर मना करता है कि इनसे मोहब्बत मत कर, ये झूठ है, ये ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अल्लाह सच है, हमेशा बाकी रहने वाला। अल्लाह से मोहब्बत कर, सब कुछ उसी ने दिया है। ये बीवी बच्चे भी उसी ने दिए, भाई बहन भी उसी ने दिए, माँ बाप भी उसी ने दिए। तेरे माँ बाप को भी उसी ने पैदा किया, तेरे माँ बाप को भी उसी ने खिलाया पिलाया, तुझे भी वही खिला पिला रहा है। तो मेरे भाइयों, आखिरी झूठ बचा इंसान के अंदर का घमंड, अहंकार, ईगो, अना है। इसको जब मिटा लेता है इंसान तो दिल की आँख से अल्लाह को देख लेता है, दिल में अल्लाह को पा लेता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को छोड़कर दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत मौत पर मिट्टी में मिल जाएगी, दुनिया ही में रह जाएगी।
اللہ کی محبت ہاں موت کے بعد تمہارے ساتھ جائے گی، اللہ سچ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ جیسے کہ تم نے اوروں کی ختم ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کتنے مر رہے ہیں روز دنیا میں۔ ارے غور کرو، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤ، محبت نہ کرو، دل سے دنیا کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے چھوڑ دے، پہلے چھوڑ دے، ورنہ چھوڑنے میں تجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ پھر زبردستی تیری آتما کو، تیری روح کو شریر سے نکالیں گے میرے فرشتے۔ دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دے، دنیا کو نہ چھوڑ، دنیا کی محبت چھوڑ دے میرے بندے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں توبتن نصوحا، تیرے جنازے کو، تیری ارتھی کو لوگ اپنے کندھوں پر رکھ کر میری طرف لے کے آئیں ہیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف، پیروں پر چل کے آ جا میری طرف، آ جا، اپنے آپ کو میرے سامنے سمرپت کر دے ہیں۔ سب کچھ میرا ہے، میں نے تیرا امتحان لیا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہوں۔ اپنے آپ کو میرے سامنے سمرپت کر دے، اسلام قبول کر لے، یہی مطلب ہے اسلام کا۔ اور مسلم میرا آگیا کاری بن جا، ہاں پوری طرح جھوٹ سے بچ، سچ پہ چل، میرے قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، بدل لے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لے، کر لے۔ اے اطمینان والی جان، آجا اپنے رب کے رحمت کے سائے میں اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیوں، نہ دنیا سے بھاگنا ہے، نہ دنیا کے لیے بھاگنا ہے، ہیں؟ ہاں دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حقیقت پر غور کرو کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، یہ وہ سچ کہتا ہے، دنیا وہ کبھی بھی چھڑوا دے گا۔ دل سے دنیا کی محبت چھوڑ دو، اس کے حکم پہ چلو، پوری طرح سچ پہ چلو، پوری طرح جھوٹ سے بچو، اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو اللہ کے حکموں کے دوارا، تب اللہ ملے گا۔ اس راستے کے علاوہ جو دنیا میں کوئی بھی راستہ اپنائے گا وہ شیطان کا فراڈ ہوگا، موت کے بعد دھوکہ کھائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے، وہ پھر دنیا کا نہیں رہتا، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے، مرنے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی اپنی خواہشوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں تو سب اپنی زندگی میں مگن ہیں، کس کو فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ مرنے کے بعد مجھے اس کی طرف جانا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا میں لاپرواہی نہ کروں، میں ہر وقت تیاری کرتا رہوں۔ جس کو یہ ہوش آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرے بھائیوں بڑا نصیبوں والا ہے، وہ جاگ جائے گا۔ جو جاگ گیا وہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر جائے گا، جو سوتا ہوا گیا دنیا سے وہ موت پہ جاگے گا، پھر تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھو، عقل سے روشنی حاصل کرو، جذبے کے تحت نہیں۔ ہاں غلط ہو جائے گا پھر نہیں، جذبے سے تو لوگ آج کل بحث کر رہے ہیں، عقل سے نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کے راستے کو نہیں سمجھ پاتے۔ عقل پہ زور ڈال کر سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھتے، بس جو غلط علم جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اسی کو جذبے سے بولتے ہیں، بس اسی میں بحث کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، اور ویڈیو کو پورا سنا کرو بھائی۔ ادھوری سننے سے کیا فائدہ؟ ادھوری بات سن کر انسان گمراہ ہوتا ہے، پورا سچ حاصل کرنے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔